آج ہم آپ کو مشہور زمانہ ٹھگز آف ہندوستان کے بارے میں بتائیں گے۔ ٹھگ لفظ سنتے ہی شاید آپ کے دماغ میں ایک چالاک اور مکار آدمی کی تصویر ابھرے گی جو جھانسا دے کر کچھ قیمتی سامان ٹھگ لیتا ہے۔ لیکن انڈیا میں 19ویں صدی میں جن ٹھگوں سے انگریزوں کا پالا پڑا تھا وہ اتنے معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان ٹھگوں کے بارے میں 1839 میں ایک کتاب کنفیشن آف اے ٹھگ چھپی، جس میں ٹھگوں کے ایک سردار امیر علی خان نے حیران کن انکشافات کیے۔ دراصل سردار امیر علی خان کا یہ بیان اعترافی بیان تھا جو انہوں نے جیل میں دیا تھا۔ ان کا یہ بیان اتنا دلچسپ اور تفصیلی تھا کہ یہ ایک ناول بن گیا اور چھپتے ہی مقبول ہو گیا۔ سردار امیر علی خان کے بیان کے مطابق یہ 719 لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور اس کا اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں، کیونکہ یہ ٹھگ ٹھگی کو صرف اپنا پیشہ سمجھتے تھے۔ اودھ سے لے کر دکن تک ٹھگوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ انہیں پکڑنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ بہت خفیہ منصوبہ بندی اور بے حد چالاکی سے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ انہیں عام لوگوں سے الگ کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان ٹھگوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، اور اس گروہ کے ساتھ عام بندوں سے لے کر معزز ترین بندے بھی شامل ہوتے تھے۔ یہ ٹھگ بہت اصول پرست تھے۔ ان کی ٹھگی کا موسم عموماً مذہبی تہوار درگا پوجا سے لے کر ہولی کے درمیان ہوتا تھا۔ یہ لوگ کام پر جانے سے 7 دن پہلے سے اپنے کھانے پینے، سونے اٹھنے اور نہانے، حجامت بنانے وغیرہ کے معاملے میں کڑے اصولوں کا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں سے میل جول بھی بند کر دیا کرتے تھے۔ ان ٹھگوں کی آپس میں بات چیت کے لیے ایک الگ زبان تھی جسے رماسی کہا جاتا تھا۔ ان کی کارروائی کا یہ طریقہ تھا کہ ٹھگوں کا گروہ 20 سے 50 افراد تک کا ہوتا تھا۔ وہ عام طور پر 3 دستوں میں چلتے تھے، ایک پیچھے، ایک درمیان میں اور ایک آگے۔ ان 3 دستوں کے درمیان تال میل کے لیے ہر ٹولی میں 2 لوگ تھے جو ایک کڑی کا کام کرتے تھے۔ زیادہ تر ٹھگ کئی زبانیں، گانا بجانا، بھجن، نعت، قوالی اور ہندو مسلمان دونوں مذاہب کے طور طریقے اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ ضرورت کے مطابق یاتری، باراتی، مزار کے زائرین یا نقلی جنازہ نکالنے والے بن جاتے تھے۔ ٹھگوں کے سردار عام طور پر پڑھے لکھے، عزت دار آدمی کی طرح دکھائی دینے والے لوگ ہوتے تھے، اور باقی اس کے طرح طرح کے کارندے۔ سردار امیر علی خان نے بتایا کہ ٹھگوں کے کام بٹے ہوئے تھے۔ گروہ کے سب سے سمجھدار رکن لوگوں کو باتوں میں پھنسانے والے لوگ تھے، جو شکار کی طاق میں سرائے کے آس پاس منڈلاتے تھے۔ وہ آنے جانے والوں کی حیثیت کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ شکار کی پہچان کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے پیچھے، کچھ آگے اور کچھ سب سے آگے چلتے۔ رات سے بھر ٹھگوں کی تعداد بڑھتی جاتی اور ایسا ظاہر کرتے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ سب سے آگے چلنے والے لوگ قبر تیار کرنے والے ہوتے۔ درمیان میں چلنے والے کڑی کا کام کر کے بتاتے کہ کتنوں کی قبر بنانی ہے، اور پیچھے چلنے والے نظر رکھتے کہ کوئی خطرہ تو نہیں آ رہا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد جب جگہ معقول ہوتی تو گروہ کو ایک طے شدہ اشارہ دیا جاتا جو ایک فرضی نام ہوتا۔ اس کے بعد گروہ کے سب سے عزت دار لوگ، جنہیں گروہ میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوتی، وہ ایک مخصوص انداز میں رومال میں سکہ ڈال کر اس کا پھندا بنا کر لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ ان کے قتل کا اصول تھا کہ قتل میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرے، اور یہ بچوں اور عورتوں کو نہیں مارتے تھے، یا اس بندے کو بھی نہیں مارتے تھے جس سے مال کی امید نہ ہو۔ یہ سارا کام 2-3 منٹ میں ہو جاتا، پھر تمام لاشوں سے قیمتی سامان سمیٹ کر کھودی ہوئی قبروں میں ڈال دیتے، اور زمین کو ہموار کر کے اس کے اوپر کانٹے دار جھاڑیاں جو پہلے سے تیار رکھی ہوتی تھی لگا دی جاتی تھی، تاکہ جنگلی جانور قبر کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح پورا قافلہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا، اور ٹھگ بھی۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ کون ٹھگ ہے، لیکن یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا۔ امیر علی خان کے مطابق
کئی چھوٹے بڑے زمیندار اور نواب ٹھگوں سے نذرانہ وصول کرتے اور اس کے عوض اپنی زمینیں اجتماعی قبروں کے لیے دیتے اور مصیبت کے وقت انہیں پناہ بھی دیتے۔ اس طرح انگریزوں کو اس کی بھنک تک نہیں لگنے دیتے تھے۔ آخرکار جب انگریزوں کو ان ٹھگوں کا پتہ لگانے اور پکڑنے میں ہر طرح سے ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو ان ٹھگوں سے نمٹنے کے لیے ایک الگ محکمہ بنانا پڑا، جسے بعد میں انٹیلیجنس بیورو یا IB کے نام سے جانا گیا۔ انڈیا میں ٹھگوں کی کمر توڑنے کا سہرا میجر جنرل ولیم ہنری کو دیا جاتا ہے، جنہیں انگریز حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا تھا۔ اس بیورو کے مطابق، جو کہ ٹھگوں کے لیے خاص طور پہ بنایا گیا تھا، جن 1059 لوگوں کا جرم پوری طرح ثابت نہیں ہو سکا، انہیں دور ملیشیا کے پاس پیننگ جزیرے پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ واردات نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ 412 کو پھانسی دی گئی اور 87 کو عمر قید کی سزا ہوئی، اور یہ ٹھگی کا سلسلہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچا۔ اپنی طرز کے ان انوکھے ٹھگوں کی بربریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1835 کے بعد جب ٹھگ پکڑے جانے لگے اور ان کے جرائم کھلنے لگے تو پتہ چلا کہ ٹھگی کتنے بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ منصور کے انگریز منتظم نے لکھا ہے کہ جب ہم نے وعدہ معاف سرکاری گواہ کی نشاندہی پر زمین کھودنا شروع کی تو اتنی اجتماعی قبریں ملیں کہ ہم نے پریشان ہو کر کھدائی کرنا ہی بند کر دی تھی۔